पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज, ऊ की आवाजें, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीए अरकान पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान में दाखिल हुए। उमर अयूब का नुक्ता एतराज पर बात करने के याद स्पीकर ने बात करने की इजाजत न दी। अपोजिशन के शोर शराबे में बिलों की मंजूरी, 12 बिलों में से 4 मंजूर, 8 मौखिर। मजलिस शुरा ने नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, दरामदाद बरामदाद तरमीमी बिल 2023 और तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिए। एनएफसी इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल समेत वजारत तालीम के बिल भी मौखिर। सिर्फ 18 मिनट जारी रहने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास मुश्तरका इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 3 घंटे से ताख़ीर से शुरू हुआ था और उसके बाद सिर्फ कुछ ही मिनट बाद ये 12 फरवरी तक अब मुलतवी कर दिया गया है। मुख्तलिफ बिल्स भी मंजूर किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ बिल्स को मौखर भी किया गया है। अहम खबर है जिस मुतालिक आपको आगाह करें, नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल को मंजूर किया गया। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में सिर्फ 4 बिल मंजूर हुए, दीगर को मौखर कर दिया गया है। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल को मंजूर किया गया है। आज के होने वाले मुश्तरका इजलास में 4 बिल मंजूर किए गए हैं, जबकि दीगर को मौखिर कर दिया गया है। इजलास सिर्फ 18 मिनट ही जारी रह सका है और इससे मुतल्लिक आपको मजीद बताएं कि मुख्तलिफ नौइयत के बिल पेश किए गए थे और कल ही सदर पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका इजलास तलब किया गया था और आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब शुरू हुआ तो सिर्फ 18 मिनट ही जारी रह सका है। और इसमें आपको बताएं कि कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल भी पेश किया गया है और इसी तरह से दीगर नौइयत के दीगर बिल भी आज पेश किए गए हैं। मजमूई तौर पर आज 4 बिल मंजूर हुए हैं, दीगर मौखिर किए गए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों की आमद, पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी काली पट्टियां बांधकर प्रेस गैलरी में आए। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे भी लगाए। इजलास के खत्म होने पर सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उमर अयूब भी एहतजाज में शरीक हुए। पीटीए रहनुमा ज़रताज गुल और शाहिद खटक ने भी सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत की है, सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया है। सहाफ़ियों की जानिब से आज एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। स्याह पट्टियाँ बांध कर सहाफ़ी आज पार्लियामेंट हाउस पहुँचे थे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी एहतजाज में शरीक हुए हैं और सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया है। अपोजिशन के अरकान असम्बली भी वहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जब सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो इसमें तमाम तर जो एहतजाज के दौरान सहाफ़ी हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इसी दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी वहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ साथ दीगर रहनुमा जिनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं वो भी एहतजाज में उन्होंने भी शिरकत की और इसी तरह से रुकन कौमी असम्बली निसार जट को भी देखा जा सकता है और दीगर अरकान असम्बली भी सहाफ़ियों के साथ एहतजाज में उन्होंने शिरकत की। मज़ीद बात करेंगे ज़ाहिदा राव से। ज़ाहिदा बताइएगा, पीका एक्ट की में तरमीम की मंजूरी के बाद सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया? जी बिल्कुल, पीका एक्ट की मंजूरी के बाद जो है पार्लियामेंट में जो है सहाफ़ी जो है गैलरी में काली पट्टियां बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उसके बाद वॉकआउट किया गया, के बाहर जो शदीद नारेबाजी की गई और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पीका एक्ट जो है हम मंजूर नहीं करेंगे, इसमें जो आइन में जो है तरमीम की जाए, कानून में तरमीम की जाए। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी जारी जैसी कि यहाँ पर उमर अयूब साहब आए, ज़रताज साहिब आई, शाहिद खटक आए और कहा कि हम सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े और सहाफ़ियों का कहना है कि आज ये एहतजाज जारी रहेगा। 2:30 बजे सेनेट का इजलास है, फिर वहाँ से भी वॉकआउट किया जाएगा और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के बाहर फिर दोबारा से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। एहतजाज की तहरीक जारी रहेगी जब तक हुकूमत हमें जो है मशावरत में नहीं बिठाती और बताती नहीं है इस पीका एक्ट में है क्या सहाफ़ियों के लिए। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा राव, इस मुतालिक बता रही थी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। कमेटी इजलास 28 जनवरी को तलब किया गया है। चौथा मुज़ाकराती इजलास कॉन्स्टिट्यूशन रूम में 11:15 बजे होगा। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये इजलास तलब किया गया है। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को 11:45 पर तलब किया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। बाकायदा तौर पर 28 जनवरी को 11:45 पर यह इजलास तलब किया गया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें। मामला ये है कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहिब अचानक ऐलान कर देते हैं, मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। जब सारे अमल की बाग दौड़ एक शख्स के हाथ हो और वह मुज़ाकरात के आदाब सलीके और अफ़ाम व तफ़हीम उनके निसाब का हिस्सा नहीं रहे, ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें।
ہم نے ختم نہیں کیے. جب ایک طرف سے ختم ہو گئے ہیں تو ہم کس سے بات کریں؟ ہم اس کمرے میں بیٹھ کے دیواروں سے بات کریں. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک پھاٹک کھلتا ہے جیل کا اور کوئی صاحب نکلتے ہیں اور اچانک ایک اعلان کر دیتے ہیں. نہ مذاکراتی کمیٹی کو پتہ ہوتا ہے, ان کی کمیٹی کو پتہ نہیں ہوتا. بھاگ ڈور کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ہو اس سارے عمل کی, اور وہ مذاکرات کے کھیل سے یا مذاکرات کے جو آداب ہیں, جو کرینے ہیں, جو سلیقے ہیں, جو صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, جو گیو اینڈ ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے, جو افہام و تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کبھی ان کے نصاب کا حصہ نہیں رہی. نہیں, اب یہ کھیل تھوڑا ہی ہے بچوں کا کہ ایک دن آپ کہیں جی کہ ہم بات نہیں کرتے, دوسرے دن کہ اگر یہ ہو جائے. یہ اگر مگر سے نکلیں اور جو بات طے ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد آئیں, 28 تاریخ کو بیٹھیں ہمارے ساتھ. اگر بیٹھنا ہے, سننا ہے ہمارا جواب, کمیشن بننا ہے نہیں بننا ہے, یہ وہاں بات ہوگی نا. پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ مذاکرات ختم کرنے کی ذمہ دار خود حکومت اور حکمرانوں کا غیر سنجیدہ رویہ ہے. تحریک انصاف نے مذاکرات کسی خوف دباؤ اور کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ ملک کی خاطر کیے تھے. بدقسمتی سے حکومت نے مذاکرات کا گڈا گڈی کا کھیل سمجھا ہے. حکومت کو ملک کی فکر ہے تو ہمارے مطالبات تو تسلیم کرے. وزیراعظم تحریک انصاف کو ملک دشمن اور وزراء انتشاری اور دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, جو قابل مذمت ہے. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ختم ہوئے, اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے, اور حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ ہے. وہ مذاکرات کو گڈا گڈی کا کھیل سمجھ کر کھیل رہی تھی, اور یہ سنجیدہ مذاکرات تھے. یہ کسی کے خوف, کسی کے کہنے, کسی کے دباؤ پہ نہیں تھے, بلکہ یہ ملک کی خاطر تھے. لیکن بدقسمتی سے حکومت نے شروع دن سے غیر سنجیدہ رویہ اپنایا, اور وہ مسلسل ان کے جو وزراء ہیں وہ آ کے کہتے تھے یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے, یہ تو انتشاری ہے. اور پرائم منسٹر دیکھیں وہ کس طرح تحریک انصاف کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, اور کہ جی یہ تو ملک دشمن لوگ. تو یہ اس طرح کے رویے سے جو ہے کبھی بھی مذاکرات نہیں ہوتے. یہ غیر سنجیدہ رویہ تھا حکومت کا. حکومت اب بھی قرضوں کے اوپر چل رہی ہے. 27,000 ارب کا 2 سالوں میں قرضہ لیا, اور یہ کہتے ہیں ابھی بھی جو وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جی مشرق وسطی سے کہ 2 بینکوں سے $1 ارب قرضہ ہم لے رہے ہیں. یہ نوید سنا رہے ہیں آپ عوام کو. اگر آپ نے ملک کو کامیابی کی طرف لے جانا ہے تو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہوگا. یہ نہیں بناتے تو اس کے علاوہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے بدنیتی پر مبنی عجلت میں فیصلہ کیا, بنا کسی وجہ کے مذاکرات ختم کیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا جواب کا انتظار کرنا ڈیڈ لائن تک لازم تھا, اب ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے. عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے مطالبات کے جواب میں ہمارا جواب آنا تھا, جس کے لیے سیر حاصل گفتگو کی گئی تھی. ضروری نہیں کہ کمیشن بنے, درمیانی راستے پر غور ہو رہا تھا. پی ٹی آئی والے جائز بہانہ ڈھونڈ لیتے کہ لگتا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حامد رضا کے گھر یا مدرسے پر چھاپے پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا جاتا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا اثر کم کرنے کے لیے رخ موڑا جا رہا ہے. شیر افضل مروت کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو, کہا میڈیا کے ساتھ پیکا ایکٹ پر اظہار یکجہتی کرتا ہوں. کل خبر چلی کہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو ملنے سے اور آنے سے منع کر دیا, جو جھوٹ ہے. اس پر میرا کوئی موقف لینا بھی گوارا نہیں کیا. میں تنہا ہی بہتر ہوں, عزت نفس سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں ہے. اس خبر کو سوشل میڈیا نے بھی سرکولیٹ کیا. بطور احتجاج میں 15 دن کے لیے بائیکاٹ کرتا ہوں. کسی نے میرا موقف پوچھا ہی نہیں. سینکڑوں ہزاروں چینلز ہیں, کسی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا, کیونکہ یہ جو کل خبریں چل رہی ہیں اور آج جو چلائی جا رہی ہیں, اس خبروں سے میرے علاقے کے لوگ جو ہیں, میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں, پھر پشتون کمیونٹی جو ہے وہ متنفر ہو رہی ہے کہ کیوں اس کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے. 15 دن کے لیے بائیکاٹ کرتا ہوں. سینئر رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ذرائع کے مطابق اسد کیسر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور مزید سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کریں گے. مکمل تفصیل حاصل کریں گے نمائندہ ABN نیوز زاہدہ راؤ سے. جی زاہدہ. جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. رابطہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مذاکرات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کل کال آف کر چکی ہے کہ حکومت کا مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے گی. تو بانی پی کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کیے جائے, گرینڈ الائنس بنایا جائے, آگے سیاست کی حکمت عملی بنائی جائے, اپوزیشن کو ساتھ ملا کر احتجاج
کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے، پارلیمنٹ کے باہر کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کو مؤثر بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان محمود خان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ تو تحریک انصاف کی مختلف رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلے ہفتے مولانا فضل الرحمان سے امید کی جا رہی ہے پیر یا منگل کو جو ہے ملاقات ہو سکتی ہے۔ پیر یا منگل کو اہم ملاقات ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ زاہدہ راؤ۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا پیکا ایکٹ کی مخالفت، کہا حکومت کو جو خبر تکلیف دے گی وہ فیک نیوز ہوگی، جو خبر حکومت کے حق میں جائے گی وہ فیک نہیں ہوگی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ فیک نیوز کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ جو حکومت کو تکلیف دے رہی ہے وہ اس کو کہیں کہ وہ فیک ہے، اور جو حکومت کو تکلیف نہیں دے رہی ہے یا حکومت یا ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں ان کو تکلیف دے تو وہ فیک کرتی، اور کسی کو بھی جب تک وہ کہے کہ یہ فیک نہیں تھی اس وقت تک وہ مصیبت بنائے رکھیں گے، پھر اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم آزادی صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ یہ در حقیقت ڈیجیٹل نیشن برباد پاکستان بل ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ترمیم کا مقصد اپنے سیاہ کارناموں کو میڈیا سے چھپانا ہے۔ حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر وار کیا، اب پیکا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے آزادی صحافت کو بھی سلب کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ اس کالے قانون کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایسی سخت پابندیاں بدترین آمریت میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ حکومت میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں بچا جسے تباہ نہ کیا گیا ہو۔ اب رخ کریں گے پاک پتن کا، جہاں پیکا ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر تھانہ فرید نگر میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں ملزم نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نازیبا الفاظ پر مبنی پوسٹ لگائی تھی جس پر پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ سینٹ کا اجلاس آج دن 2:30 بجے ہوگا۔ سینٹ اجلاس کا 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ پیکا ترمیمی بل 2024 کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پیکا ترمیمی بل 2025 پیش کریں گے۔ روز معطل کر کے پیکا ترمیمی بل منظور کرانے کی تحریک پیش ہوگی۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز پیکا ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی تھی۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 منظوری کے لیے پیش کریں گی۔ سینٹ کا اجلاس آج دن 2:30 بجے ہوگا۔ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ سینٹ کا اجلاس دن 2:30 بجے ہوگا۔ 12 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت آج کے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پیکا ترمیمی بل 2024 کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے اور اس حوالے سے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ندیم چودھری سے۔ جی ندیم بتائیے گا۔ ندیم بتائیے گا، سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج 2:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس 12 نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی بھی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 پیش کریں گے۔ روز معطل کر کے پیکا ایکٹ بل منظور کرانے کی تحریک پیش ہوگی۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی کثرت رائے سے منظوری دی۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ وزیر انچارج کابینہ ڈویژن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 پیش کریں گے۔ وزیر انسانی حقوق نیشنل کمیشن فار منارٹیز بل 2025 ایوان میں پیش کریں گے۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی۔ بہت شکریہ ندیم، آپ مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور خبر دیں آپ کو، سپریم کورٹ نے فل کے الزام میں قید مجرم کو 12 سال بعد بری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مجرم محمد جاوید کی عمر قید کی سزا کا عدم قرار دے دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ کیا کوئی الزام لگائے گا تو اسے سزا دے دی جائے گی، پروسیکیوشن الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے محمد جاوید کی عمر قید کی سزا کا عدم قرار دے دی۔ انہیں 2013 میں تلہ گنگ میں قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے انسدادی دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اس واقعے میں راکٹ لانچر استعمال ہوا ہے، جب اسلحہ استعمال ہوگا تو کیس اے ٹی سی میں ہی جائے گا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اے ٹی سی عدالت نے کیس واپس مجسٹریٹ کی بجائے تفتیشی آفیسر کو بھیجا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا فیصلہ مجسٹریٹ نے نہیں عدالت نے کرنا ہوتا ہے، مجسٹریٹ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تحقیقات ٹھیک ہوئی ہیں یا پھر نہیں۔ آپ نے درخواست دائر کر کے عدالت کا اتنا وقت ضائع کیا، جمعہ کے دن جرمانہ کرنے سے زیادہ ثواب اور کیا ہو سکتا ہے۔ بشارت راجہ نے ہمیں جوائن کیا۔ بشارت، سماعت کا احوال بتائیے۔ جی یہ انسدادی دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے حوالے سے استدعا جو کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے مسترد قرار دیا گیا۔ اس واقعہ میں راکٹ لانچر استعمال ہوا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا کہنا تھا
جب مسئلہ استعمال ہوگا تو کیس ATC میں ہی جائے گا. ATC عدالت نے کیس واپس مجسٹریٹ کی بجائے تفتیشی افسر کو بھیجا. یہ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا، جس پر جسٹس جمال مدوخیل نے کہا کہ فیصلہ مجسٹریٹ نے نہیں عدالت نے کرنا ہوتا ہے. مجسٹریٹ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تحقیقات ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں. آپ نے درخواست دائر کر کے عدالت پر اتنا وقت ضائع کیوں کیا؟ جمعہ کے دن جرمانہ کرنے سے زیادہ ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ درخواست دائر کے وکیل کی عدالت سے جرمانہ نہ کرنے کی استدعا کی گئی. سپریم کورٹ نے درخواست خارج کر دی. جی درخواست خارج کر دی گئی. بہت شکریہ بشارت راجہ. احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف پنڈ دادن خان روڈ پروجیکٹ میں کرپشن کی کیس کی اہم سماعت ہوئی ہے. کیس کی سماعت بغیر کارروائی 21 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس پر سماعت کی. فواد چودھری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی. نیب کی جانب سے عدالت کے دائرہ اختیار کے حوالے سے تاحال اپنا جواب جمع نہ کرایا جا سکا.